الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب سے میرا مکے کا یتیم اچھا واجب الاحترام معزز سامعین بزرگوں دوستوں اور وہ جواب کے اندر سننے والی عزیزہ اسلامی روحانی قابل صد احترام ماں بہنوں قرآن مجید دیا جڑیاں آیات تلاوت کیتیاں نے انہاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا دے اندر انسان تے آن والیاں
انسان ان آزمائشاں دے اندر ثابت قدم رہندیاں ہویا صبر دے دامن نو مضبوطی دے نال پکڑدا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے دے نال ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں پھر جڑا انسان ان آزمائشاں دے اندر کامیاب ہو گیا وہ دنیا دے اندر بھی کامیاب تے آخرت دے اندر بھی کامیاب۔ اللہ پاک نے کی فرمایا قرآن مجید کے اندر؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ تواڈے اندروں کچھ لوگوں کی آزمائش اور امتحان کا سبب من الخوف، انہاں کو خوف دے اندر مبتلا کر کے میں آزماتا ہوں، والجوع، اور تواڈے وچوں کچھ لوگ ایسے نے کہ جنہاں دے اُتے میں بھوک نو مسلط کر دینا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تواڈے اندروں کچھ لوگ ایسے جنہاں دے مال دے اندر، کاروبار دے اندر میں کمی کر دینا، نقصان کر دینا۔ یہ بھی میری آزمائش کا ایک طریقہ، ایک سبب۔ والثمرات، اور اے میرے بندو تواڈے اندر کچھ لوگ ایسے کہ جنہاں کا کاروبار باغات دا، اناج دا، پھل تے میویاں دا، انہاں دے پھل میوے اناج اور غلے دے اندر میں کمی کر دینا، نقصان پیدا کر دینا کسی آفت دے ذریعے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، انہاں دی کھیتی، انہاں دا اناج، انہاں دا پھل، انہاں دا غلہ بارش دی وجہ تو، ہوا دی وجہ تو، طوفان دی وجہ تو، اللہ کی بھیجی ہوئی کسی بھی آفت کی وجہ تو اناج پھل میوے کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک آزمائش ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پہلے اللہ پاک نے کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تواڈے تے خوف ڈر مسلط کر دینا، میں دیکھ دینا خوف کے اندر اسے نہیں کرتے ہو۔ والجوع، مالی تنگی، بھوک، میں دیکھنا چاہتا کہ بھوک دی تنگی کے اندر بھی تسی کی کرتے ہو؟ میرے دین تے ثابت قدم رہتے ہو یا میرے نبی دے طریقے کو چھڑ کے غیرت دے طریقے کو اپنا رہتے ہو؟ والانفس، اور بسا اوقات جانی نقصان، باپ فوت ہو گیا، اولاد فوت ہو گئی، اور کوئی عزیز و کارم کے اندر فوت ہو گیا، اس وقت تسی صبر کرتے ہو، اللہ کا رجوع کرتے ہو، یا دنیاوی طور پہ بامیلا کرتے ہو، یا ناشکری کرتے ہو اور اللہ پاک کو مورد الزام ٹھہراتے ہو؟ والثمرات، تھوڑی اناج غلے کے اندر بسا اوقات میں کمی کر دینا۔ یہ ساری آزمائشوں تو بعد اللہ پاک کی فرماتے ہیں کہ میرے بندے، تیرا وجود، تیری جان، تیرا مال، تیری اولاد، اناج، غلہ، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ تینوں
خوشخبری کن کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ اب صبر کرنے والے کون ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صبر کر رہا ہے یا صبر نہیں کر رہا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنہیں تے جڑی بھی آزمائش آئے، مالی آئی، اناج دی آئی، جانی آئی، خوف دی آئی، کوئی بھی تنگی، تکلیف، پریشانی، بیماری، ہر آزمائش اور مصیبت کے اندر میرا تے میرے محبوب دا لاڈلا تے پیارا جڑا ہوئے گا وہ صبر کرے گا، اور صبر دی بنیاد تے اودی زبان تے جملے کی جاری ہوں گے، ناشکری نہیں کرے گا بلکہ زبان نال کی آکھے گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا وجود، میرا مال، میری ٹوٹل جتنیاں بھی میرے کو اللہ پاک کی نعمتاں نے، اللہ پاک دیا نے، اللہ نے عطا کیتیاں نے تے لوٹ کے جانیاں بھی رب والے نے۔ ہر چیز دی بھی کس نے؟ اس کو، اور لینے والا بھی واپس کون ہے؟ تو جب دینے والا بھی وہ ہے، لینے والا بھی وہ ہے، تو پھر اللہ کے پیارے اور محبوب اور مصطفیٰ کے غلام کا طریقہ اور طرز کیا ہونا چاہیے کہ جس حال کے اندر بھی رب رکھے اس حال کے اندر بندہ راضی رہے، خودی مرضی تو بغیر کچھ بھی کائنات کے اندر۔ اور اللہ پاک اگر کسی کو بادشاہی دے، دولت دے، مال دے، کوئی عہدہ دے، انسان دی زندگی کے اندر ہمیشہ عاجزی ہی رہنی چاہیے۔ بندہ جس مرضی مقام پہ پہنچ جائے، اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات ہے، بندہ بندہ ہے، بندہ غلام ہے، وہ مالک ہے۔ بڑے بڑے دنیا کے اندر فن خان آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی بڑی طاقتوں والے آئے، جنہوں کی زبان پہ بڑے بڑے جملے سن۔ فرعون حضرت موسیٰ کے مقابلے کے اندر جڑا آیا، جڑا اپنے آپ کو رب کے اندر سی، اور جنہیں اپنی بادشاہی بچان لئی ایک ایک دن کے اندر بات روایات کے مطابق 18,000 بچیاں کو شہید کیتا اپنی بادشاہی کو بچانے کے لیے، اور 70,000 بچوں کو اس نے سوا دیا۔ کتنے؟ 70,000 کہ موسیٰ پیدا نہ ہو اور میری ربوبیت بچ جائے، میری بادشاہی قائم رہے۔ اتنی طاقتوں کے باوجود اس نے اسباب اختیار کیے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ پاک کا قرآن کی کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ، ہرگز اے میرے بندو ایک گمان نہ کرنا دنیا کے اندر، وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ دنیا کے اندر ظالم تے جابر جڑے کام کرتے ہیں، جڑیاں کرتوتاں کرتے ہیں، جڑا ظلم کرتے ہیں، جڑا کمزوراں تے زیادتیاں کرتے ہیں، ظالم ہرگز یہ تصور نہ کرے کہ میں جڑے بھی کام کر رہا ہوں اللہ مجھے تو بے خبر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ، تواڈے دماغ دے اندر، تواڈے دل دے اندر خیال ذرہ پر اللہ سے چھپی ہوئی کوئی بھی چیز۔ فرعون اتنی طاقتوں کے باوجود بھی، نمرود بھی ایک آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں، وہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، وہ بھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اس نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کو، پیدائش کو روکنے کے لیے بڑے اسباب اختیار کیے، بڑی طاقت اختیار کی، لیکن ہوتا کائنات میں وہی ہے جو منظور خدا ہے، اور اللہ کی چاہت کو ساری کائنات مل کے بھی روک، جو رب چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اور جو اللہ نہ چاہے ساری کائنات مل کے وہ کر نہیں سکتی۔ جب ہمارا یہ یقین ایک مسلمان کا، مومن کا جب یہ یقین بن جائے گا تو میرے دوستوں پھر بات بن جائے گی، لیکن جب تک ایمان یہ نہ ہو تو پھر ایمان مکمل نہیں۔ اور پھر یہی نمرود جو اپنے آپ کو رب کے کہہ
سوا کسی کی بھی طاقت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اسی طرح جیسے انہیں اپنی بادشاہتوں پہ ناز تھا، انہیں اپنی طاقتوں پہ ناز تھا، اسی طرح یزید بدبخت کو بھی اپنی خلافت پہ ناز تھا. جیسے نمرود کو اپنی نمرودیت پہ ناز، فرعون کو اپنی فرعونیت پہ ناز، یزید کو بھی اپنی یزیدیت پہ کیا تھا؟ ناز تھا. وہ بھی پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا کہ میری خلافت کب تک رہے گی، میری سلطنت کب تک رہے گی. لیکن یہ سلطنت، یہ حکومت، یہ خلافت اگر انصاف پہ قائم ہو تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی 12 سال تک خلافت کرتے ہیں. اور آج تک مدینے کی جس گلی سے بھی پوچھو گے وہ فاروق اعظم کیا تو انصاف کی گواہی دے گی. اور یزید بدبختی کے باوجود، طاقت کے باوجود، اہل بیت کی شہادت کے باوجود، جو کچھ کر سکتا تھا کرنے کے باوجود، اس کی خلافت کتنی ہے؟ 3 سے 4 سال. کتنی ہے؟ 3 سے 4 سال. اور جو خلافت اہل بیت کے خون سے رنگی ہوئی تھی، اس گندی خلافت کو لینے کے لیے یزید کا خود کا سگا بیٹا بھی تیار نہیں. اس نے کہا کہ جو خلافت اہل بیت کے خون سے رنگی ہوئی ہو، یزید کا بیٹا بھی کہتا ہے کہ ایسی خلافت لینے کے لیے میں بھی تیار. تو میں نے آپ کو پچھلے جو میں بتایا تھا کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید نے آپ کو مدینے کے اندر بیعت کے لیے بلوایا اور مدینے کے گورنر نے آپ کے سامنے یہ شرط رکھی اور آپ نے صاف انکار کر دیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیش کر رہا ہے. اور صاحب کہتا کیا ہے کہ اللہ پاک نے تو نمازی کو کہا ہے شراب سے دور رہو، شرابی کو تو نہیں کہا کہ شراب سے دور رہو. اللہ نے تو منع کسے کیا ہے؟ نمازی کو منع کیا ہے کہ شراب سے دور رہے. لہذا یہ جام تو آپ کو موڑ کے اس کے اوپر لعنت ڈالتے ہوئے وہاں سے گزر گئے. کون یزید جس نے 700 صحابہ کرام کو شہید کیا، جس نے 10,000 تابعین کو شہید کیا، جس کے دور خلافت کے اندر 3 دن تک مسجد نبوی پہ نماز اور اذان بند رہی، جس نے اپنے دور خلافت کے اندر 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھ دیے، جس کے دور خلافت کے اندر بیت اللہ پہ حملہ کیا گیا، جس کے دور خلافت میں بیت اللہ پہ پتھروں کی بارش کی گئی اور مطاف جو ہے طواف کرنے کی جگہ جو ہے وہ پتھروں سے بھر گئی، جس کے دور خلافت میں خانہ کعبے کے خلاف کو آگ لگا دی گئی اور وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربانی کے لیے آیا تھا اور جس کے سینگ بیت اللہ میں موجود تھے وہ بھی اس آگ کے اندر جل جاتے ہیں. وہ یزید حضرت حسین سے کیا کہہ رہا ہے کہ میری بیعت کرے. تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے انسان کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضرت حسین تو کیا کہتے ہیں؟ میں یزید کی بیعت نہ کرنے کی خاطر ساتھ تو دے سکتا ہوں لیکن یزید کے ہاتھ میں بیعت کے لیے ہاتھ نہیں دے سکتا. حسین اسے کہتے ہیں جو سب کو کٹوا سکتا ہے لیکن کسی فاسق، فاجر اور باطل کی بیعت نہیں کر سکتا. آپ کو کہتے ہیں کہ یزید تو بے قصور ہے، یہ تو جس خلافت کی جنگ تھی، یہ تو 2 شہادتوں کی جنگ تھی. اگر یزید بے قصور تھا تو یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے عوض عبید اللہ بن زیاد کو 2 گورنریاں کس بنیاد پہ دی گئی؟ انعام کے اندر کیا کیا اس نے؟ 2 صوبوں کا گورنر بنایا. یہ وہ بدبخت ہے کہ جس کے سامنے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر آیا تو ہونٹوں پہ چھڑی گئی. یہ وہ بدبخت ہے جس کے دربار کے اندر مصطفیٰ کی نواسیاں اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
بیدک الخیر، ارے عزت و ذلت وہ اللہ جسے دیتا ہے اس کی ہوتی ہے. یہ تو تو موجودہ وقت کو اپنی طاقت اور اپنی سلطنت کے نشے میں تو یہ سمجھتا ہے کہ عزت مل گئی ہے. ارے عزت تو وہ ہے اس کا پتہ تو بعد میں چلے گا. عزت تو حسین کی ہوگی کہ قیامت کی صبح تک لوگ حسینیت کی چرچے اور عزت مسجد اور ممبر اور مصلی پہ حسینیت کا ذکر ہوگا اور قیامت کی صبح تک تجھ پہ جو ہے وہ لعنتیں پڑتی رہیں گی. اور تو یہ سمجھتا ہے کہ تمہیں عزت مل گئی. تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے یہ اعمال، یہ اس کی کرتوتیں، اس کی شراب، اس کے زنا اور اس کی یہ سارے جو کچھ بھی تھا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. جس کی بنیاد پہ آپ نے کیا کہا میں ہر کام کر سکتا ہوں لیکن یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سننے کے باوجود بھی آپ نے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا. حاتم تائی کے پوتے نے راستے کے اندر یہ کہا حضرت آپ میرے ساتھ چلیں، 5000 کا لشکر میں آپ کے ساتھ بھیجوں گا جو آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ کے ایک اشارے پہ تحتے کرتا رہے گا. لیکن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا مقصد لڑائی بغاوت یہ نہیں ہے، میں کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوں. اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا پچھلے جمعے 18,000 خط کوفے کے لوگوں نے بوریاں بھر بھر کے حضرت حسین کو بھیجے اور کیا کہا یا حسین جلدی کوفے آ جائے. کوفے کی سرزمین حسینیت لیے پیاسی ہے. آپ اگر نہ جاتے تو پھر اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف روانہ ہوا. اور جب پتہ چل گیا کہ کوفے والوں نے دغا بازی کی ہے، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا، تو آپ فرمانے لگے جہاں مسلم گیا وہاں بھی جانے کے لیے. اب اللہ کے ساتھ اور ہور نے آپ کے کربلا سے پہلے آپ کے قافلے کو گھیر لیا، 3 جگہ پہ روکا اور واپس آنے کا بھی کہا کہ میں راستہ دے دیتا ہوں. بلاخر جب کربلا کے اندر پہنچے اور پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، پتہ چلا کہ کربو بنا ہے، فرمایا بس یہیں پہ خیمے جو ہے وہ لگا دو. 2 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے. کب کتنی تاریخ 2 محرم اور 2 سے 9 تک کوئی لڑائی نہیں وہاں رہی. 2 محرم 3 4 5 6 7 8 9 اور 22,000 کی فوج محاصرہ کر کے بیٹھی ہے. کتنے لوگوں کا 72 افراد کا وہ پیش 22,000. اور یزیدی مزید پیچھے پیغام بھیج رہے کہ اور فوج بھیجو. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اتنی فوج 72 افراد کے لیے. اور یہاں کے جو کمانڈر ہے وہ کیا کہتے ہیں تمہیں پتا ہے نہیں ہے کون، یہ علی کی اولاد ہے، یہ علی کی اولاد ہے جن کا ایک ایک فرد جو ہے وہ 1000 پر باری ہے. ایک ایک فرد جن کا 1000 پہ باری ہے. اور یہ 2 سے 9 تک یہی اصرار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یزید کی بیعت کر دیں، یزید کی بیعت کر دیں. آپ کو گورنری بھی مل جائے گی، آپ کو عہدے بھی مل جائیں گے، آپ کو مال و دولت بھی مل جائے گا، آپ کو وظیفے بھی ملیں گے، جو دنیا کی آسائش آپ چاہیں گے آپ کو ملے گی. شرط کیا ہے یزید کی بیعت کر دیں. بس زبان سے یہ کہہ دیں کہ میں یزید کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں. لیکن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی گردن کٹوا سکتا ہوں، اپنے بچوں کو شہید کروا سکتا ہوں، کائنات کا ہر دکھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا. اگر آج میں نے کسی فاسق اور فاجر کے سامنے بیعت کر لی تو پھر قیامت کی صبح تک حق والے جو ہوں گے وہ باطل کے سامنے جھکتے ہی رہیں گے، پھر یہ رسم پڑ جائے گی. اور اگر آج حسین باطل کے سامنے ایک ظالم و جابر کے سامنے ڈٹ گیا تو قیامت تک حق والے ہمیشہ ڈٹتے ہی رہیں گے. قیامت تک حق والے ظلم کے مقابلے میں ڈٹتے رہیں گے.
حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات ان سے مانگی کہ میں اللہ کی عبادت کروں. اب وہ آخری رات سب کو آپ نے کہا کہ عبادت کرو. 3 دن کے لیے آپ کا پانی بند. 7 دریا جا رہا ہے, جانور پانی پی سکتے ہیں, پرندے پانی پی سکتے ہیں, درندے پانی پی سکتے ہیں, لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور اہل بیت میں ان کے لیے پانی بند ہے. اب پانی بند کرنے والے بھی کون ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جو زبان سے کہتے ہیں کہ سیدہ شباب الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ حضرت حسن اور حسین جو ہیں وہ جنت کے سردار ہیں, جنت کے جو دل و دماغ سے یہ مان رہے ہیں کہ یہ وہ شہزادے ہیں جنہیں ہم نے مصطفیٰ کی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے, یہ وہ شہزادے ہیں جنہوں نے کملی والے کے کندھوں پہ سواریاں کی ہیں, یہ وہ ہیں جنہیں اللہ کے محبوب کو سب سے زیادہ پیار تھا, یہ وہ ہیں کہ جن کے متعلق قرآن بھی کہتا ہے کہ قل, رب بھی کہہ رہا ہے قل, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلمہ پڑھنے والے امتیوں سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا, میں اپنی نبوت توحید اور رسالت کی خاطر تم سے کوئی مال دولت پیسے کا سوال نہیں کرتا, الا المودۃ فی القربى, مگر میرے اہل بیت اور میرے قرابت داروں سے محبت کرنا ہمیشہ. یہ سوال ہے, اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ شہزادے کہ جن کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے, جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کا باپ جو ہے ان کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں امام کا شہر ہوں, علی جو ہے وہ شہر کا دروازہ ہے. جو وہ یہ سمجھتے ہیں, جنہیں یہ پتا ہے یہ حدیث مصطفیٰ سے سنی ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا علی ایک گروہ تمہارے ساتھ بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا, اور ایک جماعت وہ ہوگی جو حد سے زیادہ تجھ سے پیار کر کے تجھے رب سے بھی اوپر لے جائے گی اور وہ بھی جہنم میں جائے گی. اور نجات والی جماعت کون سی ہوگی؟ جو افراط اور تفریط کے درمیان میں ہوگی, جو علی کو علی کے مقام پہ رکھے گی, جو علی کو علی کے مقام سے نیچے بھی نہیں لائے گی, جو علی کو خدا اور مصطفیٰ کے مقام سے اوپر بھی نہیں لے کے جائے. ساری کائنات کے ولی, کتب, غوث, ابدال, علماء, محدثین سارے اکٹھے ہو جائیں تو مصطفیٰ کے ادنا صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو بلندوں والا ہے, آپ کی عزت عظمت تو بلندوں والا ہے. یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کی مثالیں, جن کا ذکر, جن کے تذکرے اللہ پاک نے قرآن میں بھی کیے, تورات میں بھی کیے, انجیل میں بھی کیے, زبور کے اندر بھی کیے. یہ سارے کربلا کے اندر یزیدی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اہل بیت کے مناقب, حضرت حسین کے تذکرے, حضرت حسین کی عصمت, حضرت حسن کی عصمت, یہ سارے دل سے مان رہے ہیں, لیکن پھر بھی تلواریں نکال کے آپ کے خون کے پیاسے کھڑے. مقصود کیا ہے دنیا, مقصد کیا ہے پیسہ, مقصد کیا ہے دنیا کی سلطنت, مقصد کیا ہے یزید کو راضی کرنا, اور مقصد کیا ہے اسے خوش کر کے اس سے انعام لینا. یہ, اور اگر اللہ ہدایت دینے پہ آئے تو وہی حر جو 9 دن تک حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کا محاصرہ کر کے کھڑا ہے, انہیں روک کے کھڑا ہے, اب تک ساتھ لے کے آیا ہے, اور 10 محرم کی صبح جب جنگ کا تمل بجتا ہے اور جنگ شروع ہونے والی ہوتی ہے تو وہی حر اپنے گھوڑے کو جو ایڑی مارتا ہے اور یزیدیوں کی فوج سے نکل کے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں آ جاتا ہے. اور صرف آتا نہیں ہے, حضرت حسین کے سپاہیوں میں سے سب سے پہلے جام شہادت بھی کوئی نوش کرتا ہے. یہ قبولیت کی بات ہے, جسے اللہ ہدایت دے اسے ہدایت ملتی ہے, اور جسے رب ہدایت نہ دے اسے ہدایت نہیں ملتی. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے افراد کے 72 افراد جو ساتھ ہیں,
9 محرم کی رات حضرت حسین نے جو دیوا جو لالٹین کی روشنی کا بندوبست تھا بند کر کے اندھیرا کیا اور کیا کہا جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے، یزیدیوں کی دشمنی مجھ سے ہے، تم سے کوئی بھی نہیں، یہ میرے دشمن ہیں، ان کا مقصود میں ہوں، اور لائٹ کیوں میں نے بند کی؟ ہو سکتا ہے لائٹ چلتی ہو تو تم یہ کہو کہ ہم حضرت حسین کے سامنے کیسے واپس جائیں گے، حسین کیا سوچے گا، اندھیرا ہے، نہ میں دیکھ رہا ہوں نہ تم دیکھ رہے ہو، جو جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، میں خوشی خوشی اسے اجازت دیتا ہوں۔ لیکن ایک فرد بھی وہاں سے لوٹا نہیں، انہوں نے کہا حسین اب ہمارا جینا بھی تیرے ساتھ ہے، اب ہمارا مرنا بھی تیرے ساتھ، اب ہماری محبت اور ہمارے تمام معاملات کس کے ساتھ ہیں؟ تیرے ساتھ۔ اور پھر ایک ایک کر کے وہ 72 افراد میدان کربلا کے اندر جا رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کے بڑے بھائی ان کا بیٹا قاسم جب وہ جانے لگا نوجوان تو حضرت حسین نے روکا کہ نہیں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا چچا حضور یہ رکا ہے کہ مجھے میرے والد نے لپیٹ کے دیا تھا کہ حسن پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا اسے کھول کے دیکھ لینا، اور وہی کو کھولا تو اس کے اندر کیا لکھا تھا؟ اے قاسم جب بھی حسن پہ مشکل وقت آیا پیچھے نہ رہنا، میرے بھائی کے آگے رہنا۔ یہ میرے والد کی وصیت ہے۔ وہ بھی گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار نداد دست در دستے یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ ایک فارسی شاعر کیا کہتا ہے کہ حضرت حسین جیسی بادشاہی کسی کی بادشاہی نہیں، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، کہ دین کی حفاظت کرنے والے حسین ہیں، کہ جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی حفاظت کے لیے، اللہ کے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنا سب تو اللہ کے راستے میں دے دیا، لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اور وہ شاعر کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ دا مڈھی حسین ہے، لا الہ الا اللہ دا مڈھی حسین ہے، کہ جن کا خود کا 18 سال کا اپنا نوجوان بیٹا، آج ماں باپ کو کتنی امیدیں ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا جوان ہو، میں اس کی شادی کروں، اپنے بیٹے کا سہرا سجاؤں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے روانہ کر رہے ہیں، اور جنہیں روانہ کرنے سے پہلے یہ پتہ ہے کہ یہ زندہ لوٹ کے واپس نہیں آئے گے۔ پہلے 50 55 60 کے وہ نہیں لوٹے تو اس نے کہاں سے لوٹنا ہے؟ لیکن چہرے پہ ملال نہیں ہے، چہرے پہ دکھ۔ 18 سال کا علی اصغر جب شہید ہو گیا تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں پہ بیٹے کی لاشیں کو اٹھا کے لائے، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ 6 مہینے کا علی اصغر جب اسے بھی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گئے اور بتلا کیا رہے یزیدیوں کو کہ تمہاری دشمنی تو میرے ساتھ ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، تم نے اس کے لیے بھی پانی بند کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ ابھی بات کر رہے تو بے ایمانوں نے ایک تیر مارا جو حضرت علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا اور خون کا فوارہ نکلا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت حسین نے اس کے خون سے چلو بھرا اور آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ پاک کو کیا کہتے ہیں؟ مولا اگر اس کی قربانی لے کے بھی تم مجھ سے راضی ہو جا تو سودا مہنگا نہیں سستا ہے۔ کتنی ہمت ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا۔ اور یادو خطبہ یہ بات واحدین یہ کہتے ہیں جی کہ عورتوں نے یہ کیا وہ کیا، یہ 72 افراد شہید ہو رہے، ایک ایک کے لاشیں کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ
کہ اہل بیت کی خواتین میں سے کسی ایک کو بھی باہر کسی نے دیکھا؟ خیموں سے باہر نکلی نہیں. کسی نے جزا پڑا، کسی نے لوہا. ارے وہ کرتے کو کیسے؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پینے والے یہ افراد ہیں، اور جن کی رگوں کے اندر علی شیر خدا کا خون ہے. لیکن ایک وہ ہستی بھی تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، حضرت صفیہ، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے چچا، جنہاں دی انگلیاں کاٹ دیا گیا، جنہاں دی آنکھاں کاٹ دیا گیا، جنہاں دا ناک کاٹ دیا گیا، جن کے ہونٹ کاٹ دیے گئے، جن کا کلیجہ جگر باہر نکال دیا گیا، ساری چیزوں کو ایک دھاگے میں پرویا گیا، اور ہندا نے جس کا ہار بنایا، جن کے وجود کا مسئلہ کیا گیا. اور جب ان کی بہن مصطفیٰ کی چچی کملی والے کی پھوپھی جو ہے اپنے بھائی کی لاش دیکھنے کے لیے جا رہی ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میری پھوپھی کو روکو، نہ جانے دو، یہ اپنے بھائی کا وجود دیکھ نہیں سکے گی، اس کے اندر اپنے بھائی کے وجود کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہوگی. اور جب روکا گیا تو مصطفیٰ کی پھوپھی کیا کہتی ہے کہ میرے بھتیجے کو جا کے کہہ دو کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں حمزہ کی لاش کو بھی دیکھ کر بیعت کروں گی، واویلا کروں گی، جزا فضا کروں گی؟ نہیں نہیں، میں تو اپنے بھائی کی لاش پہ اسے مبارکباد دینے کے لیے جا رہی ہوں. کہ دنیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی خاطر کوئی اپنے وجود کے ایک ٹکڑا کرتا ہے، کوئی دو ٹکڑے کرتا ہے، کوئی گردن کٹواتا ہے. بھیا تجھے مبارک ہو، تو نے جسم کا ایک ایک حصہ مصطفیٰ کے دین کے اوپر جو ہے وہ قربان کر دی. یہ حضور کی چچی کا ایمان آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے محبوب جنہیں کہہ رہے، حضور جن کے بارے میں سمجھ رہے کہ یہ برداشت نہیں کر سکے گی، اور وہ کیا کہتی ہے میں رونے کے لیے نہیں جا رہی ہوں، میں تو حمزہ کو مبارکباد اور سلوک پیش کرنے کے لیے جا رہی ہوں. یہ کربلا والے بھی اسی خاندان سے تھے، یہ کربلا والے بھی انہی کے خون میں سے تھے. تو یہ کیسے جزا فضا کرتی ہے، ایسے کرتی. آخر وہ وقت بھی آیا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے. اور میرے دوستوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے، جس بات کو پتا ہو کہ میں جا رہا ہوں، میں نے واپس نہیں آنا، اور جس کے پیچھے پورا خاندان اڑتے ہو، اور میرے ایک معصوم چھوٹی سی بیٹی سکینہ بھی ہو، تو اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنا کان. حضرت سکینہ اپنے باپ کو شاعر نقشہ کہتا ہے کہ وہ چھوٹی بچی جو ہے حضرت سکینہ، حضرت حسین کی بیٹی، ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنا کان پیاسی، بتلائیے مجھے یتیمی ہے کس کا نام. جب حضرت حسین نے کہا کہ یہ آج رات تم یتیم ہو جائے گی، تو وہ کیا پوچھ رہی ہے؟ بتلائیے مجھے یتیمی ہے کس کا نام. تو حضرت حسین نے کہا ہوگا بیٹی نہ پوچھ مجھ سے، یہ قصہ عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بیٹی یتیم ہے. اب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر گئے، اور یہ کون آیا، کون سا شیر آیا جس کی رگوں کے اندر حضرت علی شیر خدا کا خون ہے، جس نے 72 لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے خیموں میں لائے، لیکن استقلال کے اندر، جرأت کے اندر، بہادری کے اندر، ایمان کے اندر، استقامت کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہے. وہی ایمان، وہی بلبلہ، وہی جذبہ، وہی حیدری کی تلوار ہاتھ کے اندر ہے، اور میدان کے اندر جائے اور جس طرف ہی جاتے ہیں یزیدیوں کی گردنیں کاٹتے ہوئے اور انبار لگاتے جاتے ہیں. اور پھر اچانک کان میں اذان کی آواز پڑی. اور حسین جن کی ولادت پہ منہ کے اندر جو گھٹی دی تھی وہ کس نے دی تھی؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جن کے کانوں میں پہلی اذان بھی کس نے دی تھی؟ اللہ کے محبوب نے. اذان بھی کملی والے نے دی، اقامت بھی کملی والے نے کانوں میں گئی، اور اپنا لعاب دان اللہ کے نبی نے ان کے منہ میں گھٹی
یہودی کے طور پہ ڈالا تھا. پہلی آواز کان میں سنی تو مصطفیٰ کی اور پہلا لقمہ منہ میں گیا تو مصطفیٰ کا لعابدہ. یہ نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں کہ جن کی آزان مصطفیٰ نے دی ہو تو وہ نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اذان و اقامت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے آج ظہر عصر کی اذان ہوتی ہے تو 20 منٹ کے بعد نماز کھڑی ہے. بچے کے پیدا ہونے پہ بھی مسلمانوں کے لیے اذان، ایک کان میں اذان دوسرے میں اقامت. ربا اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تاکہ اس پیدا ہونے والے کو پتہ چل جائے کہ تیری نماز جنازہ کی اذان بھی ہو گئی ہے، اقامت بھی ہو گئی ہے. نماز اور اقامت کے درمیان جتنا وقفہ ہوتا ہے تیری زندگی کا اتنا ہی وقت ہے. تو دنیا میں آیا ہے اپنے جنازے کی تیاری کر، اپنی آخرت کی فکر کر. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نانے کی اذان ہے اور جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. اور نمازیں دیکھی کیسے کہ اللہ کے محبوب نماز پڑھا رہے، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے. حضرت حسن و حسین کھیلتے ہوئے آئے، حضرت حسین مصطفیٰ کی پیٹھ پہ بیٹھ گئے. جب پیٹھ پہ بیٹھ گئے سجدہ لمبا ہو گیا، سارے صحابہ سجدے میں ہیں، سجدہ لمبا ہو گیا. صحابہ سوچ رہے پتہ نہیں نماز کے اندر اللہ کے نبی پہ وحی اتر رہی ہے یا شاید مصطفیٰ کی روح پرواز کر گئی ہے. ایک صحابی فرماتے میں نے تھوڑا سا اٹھ کے دیکھا تو دیکھا کہ مصطفیٰ کی کمر پہ حضرت حسین بیٹھے ہوئے، شہزادے بیٹھے ہوئے. بعد میں حضور سے پوچھا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جب یہ نواسہ میری کمر پہ آیا اور میں نے کہا اگر میں اٹھا تو یہ گر جائے گا، اسے چوٹ لگ جائے گی، اس کی چوٹ کے ڈر سے مصطفیٰ نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا. کیا مقام ہوگا ان ہستیوں کا جنہیں اللہ کے نبی کندھے میں اٹھا کے جا رہے. تو حضرت عمر نے دیکھا ان شہزادوں کو تو کیا کہنے لگے یا رسول اللہ کتنی سونی سواری ہے. حضور کی طرف اشارہ کیا کہ محبوبہ کتنی سونی سواری ہے. میرے محبوب نے فرمایا عمر تینوں سواری تے نظر آئے گی کتنی سونی، عمر یہ بھی تے دیکھنا سوار کی نہ سنا ہے. اگر سواری اعلیٰ ہے تو سوار میں کیا ہے اعلیٰ. اگر مصطفیٰ سوار اعلیٰ ہے تو ایک مقام پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری بھی اعلیٰ ہے. جب ہجرت والی رات غار کی طرف جا رہے تو حضرت حسین نے کیا کہا مہلت دے دو، زندگی کی آخری نماز پڑھ. اجازت مل گئی، سجدے میں گئے، سجدہ لمبا ہو گیا، زندگی کا آخری سجدہ تھا. اور جزیدی کیا کہتے ہیں حسین موت دے ڈر تو سجدے لمبے کر لے. اپنے تاریخ نے دیکھا اسی سجدے کے اندر ہی شاید کیا کہتا ہے شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، شمر کا خنجر گلوئے خشک میں چلتا رہا، شمع حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا. سجدے میں گردن آپ کی کاٹ دی. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر جسے جہاں جس حالت میں موت آئے گی قیامت والے دن وہ زمین وہ جگہ اس کی شہادت کی گواہ بن جائے گی. اور جب قیامت والا دن آئے گا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئے گی تو آپ کی شہادت کی گواہ کربلا کا میدان ہوگا اور نماز کے اندر جو سجدہ کیا ہے وہ سجدہ ہوگا. اور پھر کٹا ہوا سر یزیدیوں نے نیزے پہ بلند کیا. کس پہ کیا؟ نیزے پہ بلند کیا. اور یہ 72 افراد پھر یہی کوفے والے جو تھے جن نے 18,000 خط لکھا تھا. اب سمجھ گئے کہ اگر یہ خط یزید کے ہاتھ لگ گئے اور جس نے خط لکھا ہے ان کی تو خیر نہیں. اپنے خطوں کو بچانے کے لیے انہی کوفے والوں نے پھر اہل بیت کے خیموں کو آگ لگائی. جو ظلم ہو سکا یزیدیوں سے ہوا انہوں نے کیا، جو کوفے والوں سے ہو سکا انہوں نے کیا، لیکن ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا. لیکن تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ پل دو پل کی حکومت تھی یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین. یزید کی حکومت پل دو پل کی تھی، 3 سے 4 سال. کتنا عرصہ 1400 سال گزر گئے. ہر مسجد کے ممبر سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے چرچے اور آپ کی عظمت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے اور یزید اور یزیدیت کے اوپر جو ہے وہ لعنت ڈالی جا رہی ہے.
اور جب یہ قافلہ اٹھ گیا، کہتے ہیں جب انسان کی گردن میں سریا ہو، کسی کو اللہ سلطنت عہدہ دے دے اور تکبر اور غرور ہو، تو اسے یہ نہیں نظر آتا ہے کہ میں نے کیا کیا اور میں بول کیا رہا ہوں۔ اسی کربلا کے میدان کے اندر امام زین العابدین بیمار تھے، رہ گئے پیچھے، تو یزیدی کیا کہتے ہیں؟ آج ہم جیت گئے، آج عزت ہماری ہے، آج ہم بلند ہو گئے، آج ہم اعلیٰ ہو گئے اور نواسہ رسول جو ہے یہ ادنا ہو گئے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا ذرا یزیدی ذرا رک ٹھہر، یہ اذان ذرا ہونے دے، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اعلیٰ ہو یا ہم اعلیٰ ہیں۔ جب اذان ہوئی، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جب مؤذن نے یہ کہا تو امام زین العابدین کیا فرماتے ہیں کہ اے یزیدی، اگر تو محمد تیرے نانے کا نام ہے پھر تسی بلند ہو، تے جے محمد میرے نانے کا نام ہے پھر اسی بلند، پھر ہم بلند ہیں، ہم بلند تھے، ہم بلند ہیں اور قیامت تک نہیں، آخر تک ہم بلند والا رہیں گے۔ اور جنہیں اہل بیت سے، مصطفیٰ کے آل و عیال سے، مصطفیٰ کے صحابہ سے محبت ہوگی، جب جب محبت ہوگی قیامت کی صبح تک وہ بھی بلند و بالا ہوں گے، اور کل قیامت والے دن جنت کے اندر بھی وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نا کہ جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، جو جس کی اطاعت کرے گا کل جنت میں اللہ ان کو ان کے ساتھ ہی کیا کرے گا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا کل قیامت والے دن جنت میں وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ اللہ جنت میں ان کو مقام عطا کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ واقعہ کربلا ہمیں سبق کیا دیتا ہے؟ یہ واقعہ کربلا ہمیں درس کیا دیتا ہے؟ ایک درس تو یہ دیتا ہے کہ دنیا کے اندر جب دین کی حفاظت کی بات آ جائے، جب حق و باطل کا معرکہ آ جائے، پھر جان جاتی ہے تو چلی جائے، بچے کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، بیویاں بیوہ ہوتی ہیں تو ہو جائے، بچے یتیم ہوتے ہیں تو ہو جائے، کائنات کی ہر چیز کو خدا اور مصطفیٰ کی خاطر چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن کائنات کی کسی چیز کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے حسین 72 افراد کی جان کا نذرانہ دے سکتا ہے، حسین اپنی گردن کٹوا سکتا ہے، حسین اہل بیت کو یتیم کروا سکتا ہے، حسین اہل بیت کی عورتوں کو بیوہ کروا سکتا ہے، لیکن حسین باطل اور یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اور جسے حسینیت سے محبت ہوگی، جو حسین کے نقشے قدم پہ چلے گا، وہ رہتی دنیا تک یزیدیت کے سامنے کبھی بھی جھکے گا نہ، کبھی وہ جھکے گا اور نہ کبھی وہ بکے گا۔ اس کا ایمان یہ ہوگا کہ حضرت حسین سے میری وابستگی ہے، اہل بیت سے میری وابستگی ہے، اور جو ان کا طریقہ ہے وہی میرا طریقہ ہے۔ اور دوسرا سبق حضرت حسین ابن علی نے یہ دیا کہ کربلا کے اندر 10 محرم کو ایک وفا شہادت نہیں ہوئی، 2 نہیں ہوئی، 10 15 20 نہیں ہوئی، 72 افراد شہید ہوئے، سارا گھرانہ وہاں موجود ہے، بچیاں وہاں موجود ہیں، عورتیں وہاں موجود ہیں، اس کے باوجود ظہر کی نماز کو قضا کسی ایک نے بھی، عصر کی نماز کسی ایک نے بھی چھوڑی۔ اس سے بڑی تنگی کائنات میں کہیں آ سکتی ہے؟ اس سے بڑی آزمائش دنیا میں کہیں آ سکتی ہے؟ جہاں 72 شہیدوں کے وجود پڑے ہوں، تدفین کرنے والا کوئی نہ ہو، قبر نکالنے والا کوئی نہ ہو، کندھا دینے والا کوئی نہ ہو، سارے دشمن ہو، جو ایک گھونٹ پانی دینے والے بھی نہ ہو، اتنی سختی اور تنگی کے باوجود بھی حضرت حسین نے اور آپ کے اہل بیت میں سے کسی نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑا۔ بتلا دیا کہ دنیا میں جس کو بھی مصطفیٰ کے اہل بیت سے، فاطمہ الزہرا کی اولاد سے، حضرت حسین سے، اہل بیت سے، کربلا والوں سے محبت ہوگی تو وہ نماز کو چھوڑے گی نہیں۔ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ
نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اور آج تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے، اے سی لگے ہوتے ہیں، قالین بچھے ہوتے ہیں، حالات موافق ہوتے ہیں، 20 جوڑے کپڑوں کے ہمارے پاس ہوتے ہیں، پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں جی دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے، کہتے ہیں کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ ان ہستیوں کی طرف بھی تو دیکھیں، محض نام لینا ہی تو ہمارا مقصد تو نہیں ہے نا کہ زبان سے ہی محبت کا دعویٰ کریں۔ محبت تو اسے کہتے ہیں جن کے طریقے کو اپنایا جائے، جن کے طریقے کے مطابق چلا جائے، جو یہ کہتے ہیں کہ باطل کو ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی، باطل کا ساتھ نہیں دینا ہے اور حق کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ کبھی اہل بیت سے، کربلا والوں سے سب کو انشاءاللہ محبت، سب کو انشاءاللہ محبت ہے، تو کوشش کریں گے سارے انشاءاللہ نماز پڑھنے کی، انشاءاللہ سارے نماز پڑھیں گے، سارے ان کی سنت پہ عمل کریں گے۔ اور دوسری بات، کہیں بھی باطل کو دیکھیں، فیملی میں آپ کا رشتہ دار، ریلیٹیو، عزیز و کار، کوئی بھی دو لوگوں میں جھگڑا ہے، لڑائی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، ساتھ ہمیشہ سچ کا اور حق کا دینا چاہیے، باطل کا کبھی ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ کیوں میرے دوستو، قبر کے اندر رشتہ دار نے کام کیا آنا ہے، قبر میں تو سکی بیوی بھی کام، ماں باپ بھی کام، سکی اولاد بھی کام۔ حشر کے میدان میں، حشر کے دہاڑے جب نیکیوں کی ضرورت ہوگی، ترازو لگا ہوگا، نیکیاں تولی جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ یا اللہ تو ایک کوئی جملہ بول چھڑ کہ رشتہ دار کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ربا ایک ایک رشتے کا نام کیوں لے رہا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اخی کہتے ہیں بھائی کو، جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، جس دن پیو بھی نسے گا تو ماں بھی چھپتی پھرے گی، وصاحبتہ، صاحبہ کہتے ہیں عورت کو، بیوی کو، بیوی بھی بھاگے گی تم سے، وبنی، بنی کہتے ہیں اولاد کو، اولاد بھی تم سے چھپتی پھرے گی۔ یہ تمام رشتے 30واں پارہ اللہ پاک نے کھول کھول کے بیان کیے۔ یوم قیامت والا دن، یوم یفر کہتے ہیں بھاگنا، جس دن بھاگیں گے، مرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، جس دن ہر کسی اپنی اپنی پہ ہوئے گی، کوئی کسی کے کام، جس کے متعلق اللہ کے محبوب نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم بھی حشر کے میدان میں کہیں گے یا اللہ آج میں عیسیٰ اپنی ماں مریم کا تجھ سے سوال نہیں کرتا، ربا میں دس میرا کی پڑے گا۔ یہ مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے اتنا بڑا جملہ بولا، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کمری والے نے حضرت عیسیٰ کی مثال دے کے بتلایا کہ جس دن عیسیٰ ابن مریم بھی رب سے کہیں گے ربا آج مجھے مریم کی پرواہ اپنی ماں کی نہیں، میرا کیا بنے گا، اس دن کوئی کسی کے کام، اس لیے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی میرے دوستو نہ کریں، باطل کا ساتھ نہ دیں، حق کا ساتھ دے سکتے تو دیں، لیکن کم از کم آخری درجہ کے حق کے مقابلے میں کبھی بھی نہ آئیں، نہ انصافی کبھی کسی کے ساتھ نہ کریں۔ اللہ کے حقوق اگر کم ہو جائیں گے، اللہ چاہے گا تو بغیر حساب و کتاب کے جنت دے سکتا ہے، اللہ کو ہمارے اعمال کی کوئی ضرورت ہے، ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، ورنہ ہماری نماز روزے ان چیزوں سے اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کبھی کسی بندے کا حق نہ رکھیں، کبھی کسی انسان کا حق، کسی انسان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں۔ میں نے آپ کو بارہ پہلے بھی کہا، اگر آپ بیوی کو بھی ناراض کر کے آ رہے ہیں نا، کس کو؟ بیوی کو، تو نماز مکمل نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، ہاتھ سے، دل سے محفوظ رہے، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے۔ المسلم کون کہہ رہا ہے؟ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے۔ المسلم مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون مسلمان محفوظ ہو گئے، من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے، اور جس